فی صلاۃ العیدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں باب فی صلاۃ العیدین وفیہ مسائل۔ عیدین کی نماز کے بارے میں۔ عیدین یعنی دو عیدیں، ایک تو عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ اس میں اور مسائل بھی کچھ ہیں۔ تو نماز تو ہم جانے، عام 5 وقتہ نمازوں کے بارے میں پڑھے تھے، جمعہ کی نماز کے بارے میں پڑھ لیے۔ اب صلاۃ عیدین کے بارے میں جانکاری لیں گے۔ عیدین یہ کیا ہیں؟ والعیدان ہما، اور دو عیدیں کون کون سی ہیں؟ عید الاضحیٰ و عید الفطر۔ وکلاہما لہ مناسبۃ شرعیہ، اور ان دونوں عیدوں کی شرعی مناسبت بھی ہے۔ فعید الفطر بمناسبت انتہاء المسلمین من صیام شہر رمضان، تو عید الفطر آتی ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے یا ماہ رمضان کے روزے ختم ہونے کی مناسبت سے۔ انتہاء المسلمین یعنی مسلمانوں کے ماہ رمضان پورا کرنے کی مناسبت سے۔ ماہ رمضان پورا کیا ہے مسلمانوں نے، ماہ رمضان ختم ہوا ہے، اسی مناسبت سے عید الفطر ہے۔ اور اضحیٰ کس مناسبت سے ہے؟ یہ عشرہ ذی الحجہ کی مناسبت سے ہے، یا حج کے اختتام کی مناسبت سے ہے۔ عشرہ ذی الحجہ جب پورا ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے، حج ہوتا ہے۔ حج کے بڑے بڑے کام 10ویں تاریخ کو ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے عید الاضحیٰ ہے۔ ایک بڑی عبادت صیام جب پوری ہوتی ہے تب عید الفطر ہے، اور ایک دوسری بڑی عبادت عشرہ ذی الحجہ جب پورا ہوتا ہے، حج مکمل ہوتا ہے، تب اسی مناسبت سے عید الاضحیٰ ہے۔ یہ عید کیوں رکھا گیا نام؟ وسمی عیدا، عید نام رکھا گیا ہے لأنہ یعود، اس لیے کہ یہ لوٹ کے آتی ہے۔ وَيَتَكَرَّرُ فِي وَقْتِهِ، اور اپنے ٹائم پہ بار بار ہوتی ہے۔ تو جو چیز بار بار ہو، اپنے وقت پہ پلٹ کے بار بار آئے، اسے عید کہتے ہیں۔ رمضان ختم ہوتا ہے ہر سال، ہر بار عید آتی ہے۔ قربانی حج اور عشرہ ذی الحجہ پورا ہوتا ہے تو ہر سال اسی ٹائم پہ وہ عید آتی ہے، تو اس لیے اسے عید نام دیا گیا۔ کوئی پوچھے کیوں عید کہا گیا، تو کہیں گے اس کے بار بار آنے کی وجہ سے۔ اللہم لا تجعل قبری عیدہ کہلا کے رسول، کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو عید نہ بنانا، یعنی ایسی جگہ نہ بنانا کہ لوگ وہاں بار بار پلٹ پلٹ کے آئیں۔ اچھا، اب یہ پہلی چیز، عید سے کیا مراد ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کس کی مناسبت سے ہیں؟ اور عید کا نام عید کیوں رکھا گیا؟ اب اس کے بعد مسئلہ اولا، حکمها و دلیل ذالک، عید کا حکم کیا ہے؟ حکمہما، ان دونوں عیدوں کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو صلاۃ العید فرض کفایہ، صلاۃ عید فرض کفایہ ہے۔ اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقین، اگر بعض مسلمان اسے ادا کر دیں تو گناہ باقی سے ساقط ہو جائے گا۔ عید فرض کفایہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیے تو فرض ادا ہو گیا، سب کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور فرض عین وہ ہے کہ ہر آدمی کو وہ کام کرنا ہے۔ فرض کفایہ وہ ہے کہ کچھ لوگ بھی کر لیے تو وہ چیز ہو گئی، اب گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ وَإِذَا تُرِكَتْ مِنَ الْكُلِّ أَثِمَ الْجَمِيعُ، اور اگر سب اسے چھوڑ دیں تو سب گنہگار ہوں گے۔
لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، اس لیے کہ یہ اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہے۔ وَلِأَنَّهُ دَاوَمَ عَلَيْهَا، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت برتی ہے، یعنی ہمیشہ کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ مِن بَعْدِهِ، اور اسی طریقے سے آپ کے اصحاب نے بھی اس کو ہمیشہ کیا ہے۔ اسلام کا شعیرہ ہے، اسلام کی پہچان ہے، اللہ کے رسول نے برابر اس پر عمل کیا ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی اس پر پابندی برتی ہے۔ وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بها حتی النساء، نبی نے اس کا حکم دیا تھا یہاں تک کہ عورتوں تک کو بھی۔ الا انہ امر الحید باغتسال المصلی، مگر آپ نے حائضہ خواتین کو حکم دیا تھا مصلی سے دور رہنے کا۔ جائیں گی سب، نکلنے کا سب کو حکم ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتی ہیں وہ مصلی سے صفوں سے ذرا الگ رہیں گی۔ وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهْمِيَتِهَا، اس سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، یہ دلالت کرتی ہے اس کی اہمیت پر۔ وَعَظِيمِ فَضْلِهَا، اور اس کے عظیم فضل پر۔ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِهَا النِّسَاءَ مَعَ أَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِمَاعِ، اس لیے کہ جب نبی نے عورتوں تک کو اس کا حکم دیا، مَعَ أَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِمَاعِ، حالانکہ یہ اہل اجتماع میں سے نہیں ہیں، یہ بھیڑ والی ذات نہیں ہے کہ انہیں بھیڑ میں اکٹھا کیا جائے، ہاں یہ چراغ کھانا ہے، بھیڑ سے یہ بچتی ہیں، دور رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے انہیں اجتماع کا، وہاں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ فالرجال من باب اولا، تو مردوں کا اکٹھا ہونا، وہاں جانا، یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے اور بھی مناسب ہے۔ ومن اہل العلم من یقوی کونہا فرض عین، اور اہل علم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسے فرض عین کہا ہے، یعنی عید کی نماز کے لیے جانا، نماز دوگانہ ادا کرنا، یہ فرض عین ہے، سب کو جانا ہے۔ اب اس کے بعد المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ شروطها، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں ومن اہم شروطها، اس کی اہم شرطیں دخول الوقت، وقت داخل ہونا ہے۔ آپ نماز عید پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے وقت پر ہی پڑھیں گے۔ ووجود العدد المعتبر، اور معتبر عدد کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی مناسب تعداد ہو۔ اور کیا ضروری ہے؟ استیطان، آدمی وطن میں ہو، مسافر نہ ہو، وقت داخل ہو جائے، مناسب عدد ہو جائے، اور آدمی گھر پہ ہو، مسافر نہ ہو، وطن میں ہو۔ فلا تجوز قبل وقتها، تو جائز نہیں ہے عید کی نماز وقت سے پہلے۔ ولا تجوز فی اقل من 3 اشخاص، اور 3 سے کم کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر 3 سے کم مسلمان ہوں وہاں، یعنی 1 یا 2 ہوں، تو ان کے لیے عید کی نماز جائز نہیں ہے۔ ولا تجب علی المسافر غیر المستوطن، اور مسافر پر بھی واجب نہیں ہے جو وطن میں نہ ہو۔ تو ٹائم سے پہلے جائز نہیں ہے، 3 سے کم میں جائز نہیں ہے، اور مسافر کے لیے جائز نہیں ہے۔ المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ ہے المواضع التي تصلی فیہا، وہ جگہیں جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یسن ان تصلی فی الصحراء خارج البنیان، مسنون ہے کہ عید کی نماز صحرا میں پڑھی جائے، بنیان یعنی عمارت سے نکل کر، عمارت سے باہر، عمارت میں نہ نماز پڑھی جائے، مسجد میں نہ پڑھی جائے، بلکہ صحرا میں ادا کی جائے، کھلی جگہ میں۔
अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत की वजह से कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु फिल फित्री वल अज़हा इलल मुसल्ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में निकलते थे मसल्ला की तरफ, मस्जिद की तरफ नहीं। हालांकि मस्जिद नबी की तो बड़ी फजीलत है, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना बहुत मुबारक काम है और इसका सवाब बढ़ जाता है, लेकिन इस फजीलत के बावजूद भी आप मुसल्ला की तरफ जाते थे, मस्जिद की तरफ नहीं जाते थे। वल्क़स्द मिन ज़ालिका, और इसका मकसद ये होता था, वल्लाहु आलम, इजहार हादी शईरा, इस दीनी शईरे का इजहार, यानी ये जो इस्लाम की पहचान है उसका इजहार करना है, वो इबराज हुआ और उसे नुमाया करना है। वह यजूज़ सलातुहा फिल मस्जिदिल जामे, और ईद की नमाज जामा मस्जिद में जायज है, मिन उज़रिन, किसी उज्र की वजह से, जैसे बारिश है, वर्रीह शदीदा, और बहुत शदीद हवाएं हैं, तूफान है, व नहवी ज़ालिक, और इस तरह से कोई और शरई उज्र। अगर उज्र है तो जामा मस्जिद में पढ़ सकते हैं जहाँ जुमा की नमाज होती है, लेकिन अगर उज्र नहीं है तो सहरा ही में जाके पढ़ना चाहिए, खुले मैदान में, खुली जगह में, इमारत में नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले में जाके नमाज पढ़ते थे, वहीं मस्जिद नबी है फिर भी छोड़ के चले जाते थे। एक और मसला देख लेते हैं, वक्त। वक्तुहा का सलात दुहा बाद इर्तिफा शम्सी, ईदैन की नमाज का टाइम चाश्त की नमाज की तरह है। जब चाश्त की नमाज पढ़ते हैं, इशराक की नमाज, उसी वक्त ईदैन की नमाज अदा की जाएगी, वही टाइम है। कब होती है चाश्त की नमाज? सूरज जब एक तीर के बकद्र बुलंद हो जाए। इला वक्त जवाल, कब तक रहेगा? जवाल के वक्त तक, यानी सूरज निकल जाए और एक तीर का फासला हो जाए कि जहां से निकला है वहां से तकरीबन एक तीर, हाँ, 15-20 मिनट गुजर जाए, तब पढ़ना शुरू करेंगे, वही उसका टाइम है। और कब तक रहेगा टाइम? जवाल के वक्त तक, जोहर के वक्त तक। तो गोया की जो है ईदैन की नमाज जोहर तक भी अदा की जा सकती है अगर कुछ मसला है तो। अब चांद की खबर नहीं है, 10 बजे 11 बजे पता चला कि हाँ नहीं चांद निकला था लेकिन हमें पता नहीं चला, तो क्या करेंगे? तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब 10-11 बजे क्या पढ़ेंगे, चलो कल 7 बजे अदा करेंगे, बल्कि अभी टाइम है उसका। जब तक सूरज जायल ना हो जाए, जोहर का वक्त शुरू ना हो जाए, तब तक उसका टाइम है। लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खुलफाअहु कानू युसल्लूनहा बादा इर्तिफाइ शम्स, इसलिए कि अल्लाह के रसूल और आपके खुलफा ईदैन की नमाज पढ़ते थे सूरज के बुलंद होने के थोड़ी देर बाद। वलिअन्नमा क़ब्ल इर्तिफाइ शम्सी वक्त नहीन, इसलिए कि सूरज अभी बुलंद नहीं हुआ है, तो ये मना का वक्त है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। जब सूरज निकल रहा हो, निकलने के करीब हो, तब नमाज नहीं पढ़ सकते, निकल जाए, थोड़ा सा बुलंद हो जाए, तब पढ़ेंगे। वयुसन्नु ताजीलुल अज़हा फी अव्वली वक्तिहा, और ईद उल अजहा की नमाज अव्वले वक्त में पढ़ना मसनून है, लेट ना करें, जल्दी करना। ईद उल अजहा की नमाज में जल्दी करना मसनून है। वो ताखीर उल फित्री, और थोड़ी ताखीर करना ईद उल फित्र में, ये मसनून है। जब ईद उल अजहा की नमाज पढ़ें तो जल्दी पढ़ें, इतने भी जल्दी ना पढ़ लें, हाँ, कि अभी जो है वक्त दाखिल हुआ लेकिन लोग पहुंच नहीं पाएंगे, तो लोगों का भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए। अच्छा, और ईद उल फित्र में थोड़ी ताखीर होनी चाहिए,
اس لیے کہ اللہ کے رسول ایسا ہی کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ وَلِأَنَّ النَّاسَ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ تَعْجِيلِ الْأَضْحَىٰ، کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے عید الاضحیٰ جلدی پڑھنے کی، لِذَبْحِ الْأَضَاحِی، قربانی وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو قربانی کرنا ہے، پھر اس کا گوشت بنے گا، ناشتہ کریں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، اس لیے کام زیادہ ہے، لہذا تھوڑا جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ وَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ امْتِدَادِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفِطْرِ، اور لوگوں کو عید الفطر کی نماز کے وقت میں تھوڑا ٹائم چاہیے تاکہ وہ زکوٰۃ الفطر وغیرہ ادا کر سکیں، کیونکہ نماز سے پہلے عید الفطر زکوٰۃ فطر ادا کرتے ہیں تو اس میں فطرانہ وغیرہ دینا لینا رہتا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہے تو بہتر ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں قربانی وغیرہ کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا تو اس میں بھی ہے بہتر، لیکن قربانی کرنا تھوڑا سا ٹائم طلب کام ہے، اس لیے اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب صفت اور وہ کیا پڑھیں گے وہ ہے، لیکن اب یہاں رکتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہوں گے اور ہم لگاتار 3 گھنٹہ پڑھاتے پڑھاتے، اس لیے سوچ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ آرام سے مراجعہ کیجئے، اور لگ بھگ اپنا مناسب مقدار میں سبق ہو گیا ہے۔ تو ہم نے صلاۃ عیدین کے بارے میں پڑھا، عیدین سے کیا مراد ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، مناسبت کیا ہے عید الاضحیٰ کی، یہ عشرہ ذی الحجہ کے اختتام کے مناسبت سے ہے، اور عید الفطر ماہ صیام کے اختتام کی مناسبت سے ہے۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں، بار بار آتی ہے اس لیے کہتے ہیں۔ عید کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، تو عید کی نماز فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کر لیں گے تو سب کی طرف سے کافی ہوگا، اور اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور دلیل کیا ہے، دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو پڑھا ہے، صحابہ نے اس کی پوری پابندی کی ہے، نبی نے عورتوں کو بھی یہاں نکلنے کا حکم دیا ہے، اس لیے۔ اچھا، اس کے بعد شرطیں کیا ہیں عیدین کی نماز کی، نماز کا وقت ہو جائے، عیدین کی نماز کا وقت ہو جائے، معتبر تعداد ہو، آدمی مسافر نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مسافر ہے، کہیں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، پڑھ لے گا تو کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہاں پڑھی جائے گی، تو صحرا میں پڑھیں گے، کھلی جگہ میں پڑھیں گے، ہاں کوئی اگر عذر ہے تو مسجد میں بھی، جامع مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا ٹائم کیا ہے، ٹائم وہی ہے جو صلاۃ ضحیٰ کا ہے، چاشت کی نماز کا ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ کو جلدی پڑھنا مسنون ہے، اور عید الفطر کو تھوڑی تاخیر کر کے، نسبتاً تھوڑی تاخیر کر کے پڑھنا بہتر ہے۔ اب 5واں مسئلہ انشاءاللہ ہم اگلے گھنٹی میں دیکھیں گے، تو اب یہاں رکتے ہیں۔ کوئی اگر سوال ہو تو آپ لوگ سوال پوچھئے۔